مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ بس تم بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے دعوت لے کر، اور جب فرعون نے ان سے یہ بات کہی کہ بے شک اے موسیٰ میں تو تجھے جادو کیا ہوا شخص سمجھتا ہوں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 101 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں۔ اصل میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام میں سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، سب سے زیادہ 126 جگہوں پر تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا، اور سب سے زیادہ واقعات بھی پورے قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کیے گئے۔ حضرت علماء مفسرین نے اس کی وجہ یہ نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اور ان کی قوم کے واقعات کو اس وجہ سے ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ امت ان کے واقعات کو سن کر اور ان کے واقعات کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اور نبی کی تابعداری کے ساتھ گزارے۔ اس وجہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور بنی اسرائیل کے واقعات کثرت سے ذکر کیے۔ اور ایک وجہ بعض حضرات علماء مفسرین نے یہ بھی نقل کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کی جو حالت تھی، کہا کہ اس حالت کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے، ان کے درمیان مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس مناسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو، واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تھے، اور فرعون نے نبوت کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ تہمتیں لگائی تھی۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لہذا اللہ رب العزت نے یہاں تقریباً 2-3 آیتوں کے اندر اسی واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لہذا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ یہ 9 نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 نشانیوں کو ذکر کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر اس طرح ذکر کیا ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا
یعنی آپ کے زمانے میں، آپ کے وقت میں یہود نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ وہ 9 نشانیاں بتاؤ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے 9 نشانیاں بیان کی، اور 9 نشانیاں بیان کرنے کے بعد ایک اور 10ویں بیان کی، اور یوں کہا کہ یہ 9 تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، اور یہ ایک ہمارے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا یہود اچنبے میں پڑ گئے، حیران رہ گئے کہ ان کو وہ 9 بھی معلوم ہے اور یہ 10ویں بھی بتلا رہے ہیں، لہذا ان کی نبوت کی پختگی کی یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہے۔ ان 9 نشانیوں کے اندر کیا باتیں ذکر کی گئی تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ذکر کیا ہے، اور یہی بات 9ویں پارے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے۔ تو ان 9 نشانیوں کے اندر چند باتیں تھیں، جیسا مثال کے طور پر چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگانا، کسی بے گناہ کو موت کی سزا نہ دینا، کسی کو قتل نہ کرنا۔ کہا کہ یہ بڑی بڑی باتیں اس میں نقل کی گئی تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیاں بیان کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ کی رسالت سچی ہے، آپ کی نبوت سچی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائیں، کہ ایک دم کھلی ہوئی واضح نشانیاں دی گئی تھی، اور 9 نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہے، اور ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ بالکل ابتدا میں جب سورہ طٰہٰ کا آغاز کیا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کی وفات تک کا پورا قصہ سنا ہوا ہے، تو پورا قصہ ان کا بعین ہی نقل کیا گیا، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک۔ یہاں جو قصہ ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت لے کر جانے کا قصہ نقل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور جا کر اس کو ایک اللہ کی دعوت دو، توحید اور ربوبیت کا اقرار اس سے کرواؤ۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون کو دعوت دیتے ہیں، لیکن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیتا ہے، ان کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اسی کو ذکر کر رہے ہیں، اور مقصد اللہ کا یہ ہے کہ دیکھو وقت کے نبی کی بات کو نہ ماننا آدمی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے بہت بڑا مالک ہو، چاہے وہ بہت زیادہ مالدار ہو، چاہے اس کے پاس حکومت و سلطنت کے ڈھیر لگے ہوئے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وقت کے نبی کی بات جس نے نہیں مانی ہے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی طاقتوں کے بلبوتے پر ہلاک کیا، کہ قارون کو بھی اسی طرح ہلاک کیا گیا کہ وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا لڑکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی، سگے چچا کا لڑکا ہے کون؟ قارون، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی تیہ کے اندر زمین کے اندر دھسا دیا، اور قیامت تک روزانہ دھستا چلا جاوے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اس کی ذلت کے باب میں کیا گیا۔ لہذا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ذکر کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ وقت کے نبی کی بات کو ماننا آدمی کے لیے نجات کا راستہ ہے، اور وقت کے نبی کی بات کو نہ ماننا آدمی کے لیے ہلاکت کا راستہ ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، مالک ہو، مالدار ہو،
غریب ہو فقیر ہو کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت نے وقت کے نبی کی بات کو ماننے پر کامیابی سنائی ہے۔ لہذا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانی عطا فرمائی۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيل، پس تم بنی اسرائیل سے پوچھو، اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو فرعون نے کہا إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، بے شک اے موسیٰ میں تو تم کو جادو کیا ہوا شخص سمجھتا ہوں۔ اصل میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا کئی مرتبہ ثابت ہے۔ ایک مرتبہ تو آپ دعوت لے کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ دعوت اور ربوبیت لے کر گئے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے جو ہے وہ لے جانا چاہتے تھے ملک شام کی طرف، اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام غالباً اس مرتبہ جو فرعون کے پاس گئے ہیں وہ اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو وہ دوسری جگہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے پہلے تو فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال دیا جائے، کہ مصر سے اصل میں مصر کو آباد کرنے والے حضرت یوسف علیہ السلام، کہ یوسف علیہ السلام کنعان سے مصر آئے اور مصر آ کر انہوں نے مصر کو آباد کیا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے 72 آدمی جو وہ مصر میں آئے اور مصر میں انہی خاندان کے لوگوں سے نسل چلی اور مصر آباد ہوا۔ مصر آباد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مدین کے تھے اور پھر یہ مصر پہنچے اور یہ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان آباد تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں ایک مدت تک بادشاہی کی، آپ کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا گیا اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور اس کے بعد یہ دور شروع ہوا کہ فرعون نے اپنی بادشاہی کا اعلان کیا اور اپنی بادشاہت کو مضبوط کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرکشی کا سر اٹھایا اور یہ سرکشی کا سر اٹھا کر اپنی قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اپنی قوم کو اپنے ہاتھوں کے نیچے رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی اور یہاں تک کہ پورے ملک کے اندر سے جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جیت عطا فرمائی، فرعون جو ہے وہ غرق ہوا، جس کو تفصیل کے ساتھ دوسری جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد جب اپنی بات رکھتے ہیں، اپنی دعوت اور یا اپنی جو بھی بات تھی اس کو رکھتے ہیں تو فرعون کہتا ہے انی لظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک اے موسیٰ میں تو تم کو جادو کیا ہوا شخص سمجھتا ہوں، کہ جس طرح ایک آدمی کے اوپر اگر جادو ہو جائے تو وہ جادو سے انسان کو جو ہے وہ ہوش و حواس نہیں رکھتے ہیں، پھر وہ کچھ بھی بولنے لگتا ہے، کچھ بھی کرنے لگتا ہے۔ تو لہذا جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہوئی کہ جو ہے وہ مکہ والوں نے بھی آپ کو جادوگر کہا، جادو کیا ہوا شخص کہا، کہ ہر ایک اعتبار سے پریشان کیا گیا، لہذا یہاں پر بھی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے انی لظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک اے موسیٰ میں تجھے جادو کیا ہوا شخص سمجھتا ہوں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ جو فرعون کے ساتھ ہوا ہے 2-3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کی حقانیت کو ذکر کرنے کے بعد رحمان تبارک و تعالیٰ کی صفات ذکر کی ہے اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کو ختم کیا ہے۔ تقریباً ایک رکوع باقی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت جلد از جلد اس کو ختم فرماوے اور اللہ رب العزت ان آیات کی برکت سے ہم تمام کو اپنے علم کامل کی ہدایت نصیب فرماوے اور اللہ رب العزت صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور اس واقعے کا جو خلاصہ ہے کہ وقت کے نبی کی بات کو تسلیم کرنا، اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% پیروی کرنے کی، ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔